بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کیا ہوتا ہے؟ تیمم کی تعریف یہ ہے کہ پاک مٹی کے ساتھ جسم کے اعضاء کو مس کرنا، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ کسی بندے کا وضو نہیں ہے اور اس نے نماز پڑھنی ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ چاروں طرف ایک ایک میل تک اس کے پاس پانی نہیں ہے، یا پانی ہے تو صحیح لیکن اسے کوئی ملتا نہیں ہے، یا اسے پانی اتنا مہنگا ہے کہ وہ خرید نہیں سکتا، یا وہ بیمار ہے بندہ کہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اب وہ مٹی پر ہاتھ مار کر تو اب مٹی کو اپنے چہرے اپنے بازوؤں پہ پھیر دے گا، تو اس طرح وہ جو وضو سے اسے طہارت حاصل ہو رہی تھی نا، وہ طہارت اسے حاصل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ وہ تمام وہ عبادات کر سکتا ہے جو عبادات وہ وضو سے کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تیمم، کہ پاک مٹی کے ساتھ چہرے کو، جسم کے دو اعضاء کو، چہروں کو اور بازوؤں کو مس کرنا، پاک مٹی کے ساتھ، اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ تیمم کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ ایک چیز یہ پڑھی ہے کہ اگر کچھ اعضاء کو دھو سکتا ہے، کچھ کو نہیں دھو سکتا، تو پھر جن اعضاء کو نہیں دھو سکتا ان پر مسح کرے گا، اور جن کو دھو سکتا ہے انہیں دھوئے گا۔ یہ وہ صورت ہے جب پانی بالکل ہے ہی نہیں، یا پانی استعمال کر نہیں سکتا بالکل ہی، تو پھر یہ تیمم کرے گا۔ تیمم کے لیے نیت کرنا یہ شرط ہے، فرض ہے۔ وضو کے لیے ہم نے کیا پڑھا؟ نیت کرنا مستحب ہے یا سنت ہے، کر لی تو ٹھیک، نیت نہ بھی کی تو پھر بھی جو وضو میں اعضاء دھونے ہوتے ہیں یہ دھو لیے تو وضو ہو جائے گا۔ تیمم کے لیے نیت شرط ہے۔ یہاں نیت اس وجہ سے شرط ہے کہ مٹی دیکھے نا، ویسے تو پاک تو نہیں نہ کرتی، مٹی تو گندا کرتی ہے چیزوں کو، لیکن پاک مٹی سے جب رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام نے تیمم کرنے کا حکم دیا، تو اب اس مٹی سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو مٹی گندا کرنے والی ہے، لیکن جب اس سے طہارت کی نیت کریں گے تو وہی مٹی جو ہے وہ پاک کرنے والی بن جائے گی۔ یہ دیکھیں نا، مسلمان کے ارادے، مسلمان کی سوچ میں اللہ نے کیسی برکت رکھی ہے کہ ایک مٹی کے بارے میں ویسے مٹی پڑی ہے، مٹی بس سارا دن اس کے اوپر پڑتی رہے، اس مٹی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہی مٹی جو ہے صرف اس کے لیے نیت کر لے مسلمان کہ میں اس سے طہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہی مٹی جو ہے اس کے لیے وضو کا کام دے گی، اس کے لیے طہارت بن جائے گی۔ تیمم کے لیے نیت پہلی شرط ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کسی کام پر اپنے دل کی توجہ کسی کام کی طرف مرکوز کرنا، اپنے دل کی توجہ کسی کام کی طرف پھیر دینا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ جب تیمم والی چیز یعنی مٹی وغیرہ پر ہاتھ مارے جائے اس وقت تیمم کی نیت کی جائے۔ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو بندہ مسلمان ہو، مسلمان تیمم کرے گا تو مٹی اسے پاک کرے گی، کافر کو مٹی پاک نہیں کرے گی، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا۔ وہی مٹی جو بظاہر گندا کرتی ہے، رسول اللہ کے لیے، حضور کی امت کے لیے اللہ نے اسے مٹی کو ہی پاک کرنے والا بنا دیا۔ دوسرا، عاقل بالغ سمجھدار ہو۔ عاقل جو بالغ نہ بھی ہو، سمجھدار ہو، وہ تیمم کر سکتا ہے۔ جس چیز کی نیت کر رہا اس کا بخوبی اسے علم بھی ہو، وہ نیت کیا کر رہا ہے کہ میں اس مٹی سے طہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسے یہ پتہ بھی ہو کہ اس مٹی سے طہارت مجھے حاصل ہو جائے گی۔ نماز کے تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 3 باتوں میں سے ایک کی نیت کرنا ضروری ہے۔ جب بندے نے نماز کے لیے تیمم کرنا ہے تو پھر 3 نیتوں میں سے ایک چیز کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یا تو یہ نیت کرے کہ میں طہارت کی نیت کرے،
یا یہ نیت کرے کہ میں نماز کے جائز ہونے کی نیت کر رہا ہوں، نماز کے جائز ہونے کے لیے تیمم کرنے لگا ہوں۔ تیمم کیوں کرنے لگا ہوں؟ تاکہ نماز میرے لیے جائز ہو جائے۔ او نیت عبادت مقصودۃ، یا پھر کسی مقصودہ عبادت کی نیت کرے، کسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے جو بغیر طہارت کے جائز نہیں ہوتی۔ جیسے مثلا یہ نیت کر لے کہ میں نماز کی نیت کر رہا ہوں، تو اب اس کے وضو کی نیت بھی اس کی ہو جائے گی، یعنی میں نے نماز پڑھنی ہے اس وضو کے ساتھ، تو میں اس کی نیت کر رہا ہوں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اس تیمم کے ساتھ، تو میں وہ نماز کے جائز ہونے کے لیے، نماز کے جائز ہونے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یا میں تیمم کی نیت کر رہا ہوں، کچھ بھی ارادہ کر لے۔ اگر تیمم کرتے ہوئے یہ جو نیتیں بیان کی ہے، یا تو طہارت حاصل کرنے کی نیت ہو یا پھر نماز کے جائز ہونے کی نیت ہو، اگر ان میں سے کوئی نیت بھی نہ کرے، تو کوئی ارادہ اس کا نہیں ہے، تو پھر اس تیمم کے ساتھ اس کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر کسی نے صرف تیمم کی نیت کی، نماز کے لیے یا عبادت کے لیے تیمم کی نیت نہیں کی، صرف نیت یہ کی کہ میں تیمم کرنے لگا ہوں، تو اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اس طرح دو شخص جنبی ہو جس پر جنبی نہ ہو جس پر غسل لازم نہ ہو، اور تیمم کے وقت صرف قرآن پڑھنے کی نیت کرے، تو وہ صرف اس تیمم سے قرآن ہی پڑھ سکتا ہے، نماز اس سے نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قرآن پڑھنا اگرچہ عبادت مقصودی ہے، یہ کسی عبادت مقصودہ اس عبادت کو کہتے ہیں جو بذات خود شریعت کا مطلوب اور مقصود ہو، اس کا سمجھنا کسی اور پر موقوف نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھیں ہم وضو کرتے ہیں، کیوں بلا؟ کیونکہ اس سے نماز پڑھنی ہے، تو نماز جو ہے وہ مقصد ہے ہمارا، اور عبادت مقصودہ اسے بولتے ہیں۔ اور یہ جو وضو ہے نا، یہ خود مقصد نہیں ہے، یہ خود مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا ہے؟ نماز کی وجہ سے یہ مقصود بنا ہوا ہے، اس لیے وضو کو کہیں گے عبادت مقصودہ، غیر مقصودہ، اور نماز کو کیا کہیں گے؟ عبادت مقصودہ۔ اس لیے کہتے ہیں کسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے۔ عبادت مقصودہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت جس کی ادائیگی بغیر طہارت کے جائز نہیں ہوتی۔ اگر تیمم کرتے ہوئے ان نیتوں میں سے کسی ایک کی بھی، ان باتوں میں سے کسی ایک کی بھی نیت نہیں کی، تو اس سے تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ مثلا اگر کسی نے صرف تیمم کی نیت کی تو اس سے نماز پڑھنا اسے جائز نہیں۔ اس طرح وہ جنبی ہے اور تیمم کے وقت اس نے قرآن مجید پڑھنے کی نیت کی، تو اس سے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ قرآن پڑھنا اگرچہ عبادت مقصودہ ہے، لیکن اس کی ادائیگی بغیر طہارت کے جائز نہیں ہوتی، تو اس لیے عبادت مقصودہ کی نیت کرے گا۔ آگے بات ہے تیمم کے لیے عذر، مطلب کہ تیمم ہر حال میں نہیں کر سکتے، جب کوئی عذر مشکل ہو بندے کو اس وقت تیمم کر سکتے ہیں، یعنی وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان تیمم کر سکتا ہے، جن کی وجہ سے مٹی اسے پاک کر دیتی ہے، اور کس وجہ سے مٹی اسے پاک نہیں کرتی، اور کن وجوہات سے پاک کر دیتی ہے، وہ وجوہات بیان کرتے ہیں۔ تیمم کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ بندے میں ایسا عذر پایا جائے جو تیمم کو جائز قرار دے دے۔ تیمم تب جائز ہوگا جب ایسا عذر پایا جائے جس کی وجہ سے تیمم جائز ہو جائے۔ مثلا پانی سے بندہ 1 میل دور ہو، پانی ہے لیکن پانی 1 میل دور ہے، وہاں تک بندے کے لیے جانا مشکل ہے۔ اگر اس کے قریب قریب پانی ہو تو بندے کے لیے پانی تلاش کرنا یا پانی خریدنا پڑے تو خریدنا، وہ لے کر تو وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر پانی اتنا دور ہے کہ اسے پانی نہیں ملتا، تو پھر 1 میل کی مسافت تک پانی ہے، تو پھر اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، تو پھر اسے تیمم کرنا پڑے گا۔ آدمی بیمار ہے، دوسری صورت بندہ بیمار ہے اور وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، اگر پانی کا استعمال کرے تو بیماری یا تو بڑھ جاتی ہے یا بیماری شروع ہو سکتی ہے۔ کوئی بیماری یا تو اسے نہیں لگ سکتی ہے، اسے ہمارے ڈاکٹر نے بتایا، منع کیا ہے کہ تم نے پانی استعمال نہیں کرنا، اگر پانی استعمال کرو گے تو بیماری لگ جائے گی، اسے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا، یا اس کا اپنا تجربہ ہے کہ پانی استعمال کرے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اسے کوئی اس تک بیماری ہو جاتی ہے، پھر بھی تیمم کر سکتا ہے۔ شدید سردی ہو، اتنی سردی کہ جس سے اعضاء کے ضائع ہونے یا بندے کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو، تو وہ پھر بھی تیمم کر سکتا ہے۔ دشمن کا خوف ہو،
بندے کو یہ ہو کہ اگر وہ پانی جہاں پہ ہے جس جگہ پہ وہاں پانی لینے جائے گا تو راستے میں دشمن ہے وہ تو اسے قتل کر دیں گے تو یا ماریں گے اسے، تو پھر بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ پیاس لگنے کا خوف ہو، یعنی اگر کسی بندے کے پاس پانی ہے اور پانی بھی تھوڑا ہے اور اسے یہ ہے کہ میرے پاس پینے کے لیے اور پانی کوئی نہیں، یہی پانی ہے، اگر میں اس پانی کے ساتھ وضو کر لیتا ہوں تو آگے جا کے پیوں گا، اگر ضرورت پڑی تو پیوں گا، کیا پیوں گا نہیں تو مر جاؤں گا، تو اب اس کے لیے بھی پانی اگرچہ اس کے پاس موجود تھا لیکن اسے پانی کے پینے کی ضرورت تھی تو پہلے پینے والی ضرورت استعمال کرنی ہے، بعد میں نماز والی ضرورت۔ جب اس نے پانی پینا تھا تو اگر وہ پانی کے ساتھ وضو کر لیتا ہے، پینے کے لیے پانی بچتا نہیں تو وہ بندہ مر سکتا ہے، اسے کوئی بیماری لگ سکتی ہے، خاص طور پر اسے ہو سکتا ہے پیاس میں وہ مر جائے، اسے پانی ملے نا، اس وجہ سے اس کے لیے یہ عذر ہے کہ وہ پینے کے لیے پانی بچا کے رکھے اور مٹی کے ساتھ تیمم کر لے، وضو نہ کرے۔ یہ مسئلہ کیا بیان کیا بھلا؟ اگر کوئی بندہ بیمار ہو، مطلب پیاس لگنے کا خوف ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح آٹا گوندنے کی ضرورت ہو تو پھر بھی تیمم کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس پانی اتنا ہے کہ وہ آٹا گوندھ کے اس کے ساتھ روٹی پکا سکتا ہے، اگر وہ وضو کرے اسی پانی کے ساتھ وضو کر لے گا تو روٹیاں کہاں سے پکائے گا؟ آٹا گوندنے کے لیے پانی نہیں ہوگا تو روٹی کیسے پکے گی؟ جب روٹی نہیں پکے گی تو بندہ مر جائے گا، روٹی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ اس وجہ سے وہ پہلے اس نے آٹا گوندنے کی ضرورت ہے اور پانی بھی نہیں ہے جس کے ساتھ وضو کیا جا سکے، تو اس پانی کے ساتھ وہ آٹا گوندھ لے اور تیمم کر لے۔ پیچھے کیا ہے، اگر پیاس لگنے کا خوف ہو تو پیاس بھی کے لیے پانی استعمال ہونا ہے، اور ویسے وضو کے لیے پانی استعمال ہونا، اسے خوف ہے کہ اگر میں نے وضو کر لیا تو پیاس لگے گی، اس لیے پہلے وہ اپنی پیاس بجھائے اور اس کے بعد وضو کرے، اگر بچ جائے تو، نہیں تو تیمم کر لے۔ پانی نکالنے کا آلہ وغیرہ، ڈول، رسی وغیرہ نہ ہو۔ کسی کا کنواں پانی تو موجود ہے لیکن اس سے پانی نکالنے کی کوئی صورت نہیں نکلتی ہے، پانی اور کہیں ہے بھی نہیں ہے، وہیں پہ پانی اور اس سے پانی نکالا نہیں جا سکتا، تو یہ بندہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ نماز جنازہ سے رہ جانے کا خوف ہو، بندہ نماز جنازہ کے ٹائم گیا، جنازے کا ٹائم ہو چکا تھا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا یا وضو اس کا تھا نہیں، اب وہ جنازہ ہونے والا ہے، تو اگر وہ وضو کرنے جاتا ہے تو نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے، وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، تو جہاں کھڑا ہے وہی تیمم کر لے اور جنازہ میں شریک ہو جائے۔ جنازہ کے رہ جانے کا خوف ہو، مطلب اگر وہ وضو کرنے جائے گا، وضو کرتا رہے گا تو اس کی نماز جنازہ رہ جائے گی، تو اب وہ جنازہ تیمم کر کے وہی تو جنازہ پڑھ لے۔ نماز عید کے رہ جانے کا خوف ہو، اگر یہ ہو کہ اگر میں وضو کرتا ہوں تو میری اتنا وقت لگ جائے گا کہ عید کی جماعت ہو رہی ہے اور عید کی نماز میری چلی جائے گی، تو عید کی نماز اکیلے تو پڑھ نہیں سکتے، امام کے ساتھ پڑھنی ہے، تو اس لیے عید کی نماز سے رہ جانے کا خوف ہو تو پھر نماز مسجد میں مطلب پہنچ گیا، وضو کرے گا تو عید کی نماز چلی جائے گی، تو وہیں پہ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے۔ نماز جنازہ اور نماز عید کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً تیمم کر کے اسی نماز کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اس طرح جمعہ کے دن رہ جانے یا فرض نماز کا وقت نکل جانے کا خوف ہو تو تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ دو باتیں کہی، پیچھے کیا کہا تھا، اگر جنازہ پڑھنا ہے، اگر وضو کرنے جاتا ہے جنازہ ہو جائے گا، یا اگر وضو کرنے جائے گا تو اور اگر میں نے جمعے کی نماز پڑھ لی ہے اور میں یہ کہتا ہے کہ جمعہ پڑھنے چلا گیا اور اس نے وضو کرنا ہے، اگر وضو کرتا ہے تو جمعے کی جماعت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جمعے وہ شریک نہیں ہو سکتا، تو اب بھی وہ وضو ہی کرے گا اور
جمعے کے پیچھے کیونکہ اس کا نائب موجود ہے، کوئی جمعہ نہیں پڑھ سکتا، ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے وضو کرے وہ لازمی، تیمم نہیں کر سکتا، وضو کرے، اگر اس کے جمعے کی نماز مل گئی تو جمعہ پڑھ لے گا، نہیں تو پھر ظہر کی نماز پڑھ لے گا۔ اگر اسے جمعہ کے رہ جانے کا خوف ہو یا فرض نماز کے رہ جانے کا خوف ہو تو اگر وہ وضو کرتا ہے، وضو پہ ٹائم لگاتا ہے، جمعہ اس کا رہ جائے گا یا فرض نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو اسے چاہیے پھر بھی وہ وضو ہی کرے۔ اگر وقت میں نماز پڑھ سکا تو صحیح، نہ پڑھ سکا تو بعد میں قضا کر لے گا۔ جمعے کی نماز وہاں پڑھ سکا تو پڑھ لے گا، نہیں پڑھ سکا تو پھر اس کے بدلے میں ظہر کی نماز پڑھ لے گا۔ تیمم کرنا کس چیز کے ساتھ ہے؟ تیمم کی پہلی شرط کیا تھی؟ تیمم کی پہلی شرط کیا تھی کہ تیمم کے لیے نیت کرنی ہے، اس نیت پہ بہت سارے مسائل آئے۔ دوسرا یہ تھا کہ تیمم تب کریں گے جب کوئی عذر ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ تیمم کریں گے اس چیز کے ساتھ جو زمین کی جنس سے ہو، جو زمین کی جنس سے ہو اس کے ساتھ تیمم کرتے ہیں۔ تیمم کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ زمین کی کسی پاک جنس سے کیا جائے، جیسے مٹی ہے، پتھر ہے اور ریت ہے۔ مٹی کی جنس اس چیز کو کہتے ہیں زمین کی جنس کہ اگر جس کو آگ لگائی جائے تو وہ نہ پگھلے نہ اس کی راکھ بنے، نہ پگھلے اور نہ اس کی راکھ بنے۔ جو کہ چیز جل کر پگھل جائے یا اس کی راکھ بن جائے کہ وہ زمین کی جنس نہیں کہلائے گی۔ اس وجہ سے لکڑی اور سونے چاندی سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مٹی کی جنس نہیں ہے، مٹی کی جنس نہیں ہے۔ تیمم کس سے کرنا ہے؟ جو مٹی کی جنس سے ہو، جیسے ریت ہے، جیسے پتھر ہے، جیسے کہ مٹی ہے، جیسے کچے بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، ڈھیلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے اور چیزیں آ جائے گی، جیسے چونا وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزیں، تو اس کے ساتھ تیمم کرتے ہیں۔ زمین پہ مٹی ہے تو آپ وہاں پہ ہاتھ مار لیا، دیواروں پہ جیسے مٹی کچھ نہ کچھ گرد و غبار جمع ہو جاتی ہے اس پہ آپ نے ہاتھ مار لیا تو اس طرح بھی اس مٹی سے بھی ہو جائے گا۔ یا آپ نے ویسے کوئی کارپیٹ ہے، جیسے کہ کوئی بستر وغیرہ ہے، اس کے اندر مٹی دور بھری ہوئی ہے، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ مارا اور وہ مٹی کچھ آپ کے ساتھ لگ گئی، آپ کے ہاتھوں کے ساتھ، تو اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز۔ آپ اگر گھر میں ہو، ویسے جہاں تو کچی زمینیں ہیں وہاں تو مٹی آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ ایسے گھر میں جو پکا گھر ہے اور جس میں کہیں مٹی نہیں ہے تو آپ کیسے تیمم کریں گے؟ کہیں نہ کہیں تو مٹی ہوتی ہے نا، میں نے بتایا نا، جیسے کہ دیواروں پہ، دیوار کے ساتھ اگر آپ پھیرے آپ تو اس کے اوپر کوئی مٹی دور ہوتی ہے اگر آپ صفائی صحیح نہ کر رہے ہو تو، یا کارپیٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے تو یہ بھی پاک مٹی ہے، اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ یا یہ دیواروں پہ دیکھیں چونا وغیرہ ہوا ہے، یہ بھی مٹی کی جنس سے ہوتا ہے کہ اس کو بھی آگ لگائے تو اسے آگ نہیں لگتی۔ تیمم کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ اعضائے تیمم پر پوری طرح مسح کرنا۔ جن اعضاء پہ تیمم کرنا ہے نا ان میں پوری جگہ پہ مٹی والا ہاتھ پھیرنا۔ تیمم چہرے پہ کرتے ہیں اور دونوں بازوؤں پہ صرف کرنا ہوتا ہے، تو چہرہ جتنا وضو میں دھونا ہوتا ہے نا پاؤں پہ نہیں کریں گے، جتنا چہرہ وضو میں دھونا ہوتا ہے نا اتنے چہرے پر چہرے کی اتنی مقدار مٹی والا ہاتھ اس کے اوپر پھیرنا۔ مٹی نہیں پھیرنی بھائی، مٹی صحیح ہاتھ کو جو ہے نا وہ زمین میں مٹی صحیح فل جو ہے نا وہ ہاتھوں کے ساتھ لگا کے تو منہ سارے پہ پھیر دے